أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
ولو أن أهل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیرا وحسن الجزائی فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا۔ شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مبارک نام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان، مال، ایمان اور رزق میں بہت بہت برکت دے۔ سمجھ لینا بہتر ہے کہ رزق جو ہے یہ اچھی صورت، یہ بھی رزق ہے۔ کانوں کی سنوائی، آنکھوں کی بینائی، یہ بھی رزق ہے۔ گردے مسانے، دل صحیح کام کرے، یہ بھی رزق ہے۔ اولاد کا ہونا رزق ہے۔ دھوپ کا نکلنا، مینا کا برسنا، گھر میں آپ کی جو ہے چیزوں کا، مشینری کا صحیح کام کرنا، یہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کے معنی تو بہت جو ہیں وسیع ہیں، اور اس کو مطلب ایک عام اس میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ یعنی اتنی برکت عطا فرمائے کہ زندگی جو ہے آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کا نمونہ لگنے لگے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اچھا جی، اب وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے قرآن کا مقدمہ چھوڑا، سے ہم قرآن کے مقدمے کو لے کے چلتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ کو میں نے کل بتایا تھا، کیا بتایا تھا آپ کو، کہ اگر میں نے یہ بتایا تھا نا کہ قرآن ایک مربوط اور مضبوط شکل میں ہمیں ملا، ایسے کہ اس کا زیر زبر پیش، اس کا غنہ مد محفوظ ہے۔ سب سے بڑی بات ہے غنہ مد تک محفوظ ہے۔ تو اس کو یہ ہمیں ایسے ہی بیٹھے بٹھلائے نہیں مل گیا۔ یقین کریں صحابہ نے اس پر جو کام کیا، ہم اگر صحابہ کے لیے اپنی زندگیاں مٹا دیں تو بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری بے بسی اور بے کسی اور یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جو غنڈے، جو بدتمیز انسان صحابہ کے لیے گندے نعرے لگاتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس پر ہم ذرا سی بھی توجہ دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ آج صحابہ کی محنت سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فرمایا کہ قرآن کو مربوط شکل میں، تدوین شکل میں، کتابی شکل میں لے آؤ۔ فرمایا وہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کام میں برکت ہی برکت ہے۔ اور یہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے دل کو کھول دیا ابو بکر صدیق کے۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت محنت سے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ اکابری، یہ صحابہ کی محنت سے آج قرآن بالکل ایز اٹ از، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، ان کا لہجہ، ان کا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، لیکن ایک بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، بات ہوتی ہے جیسے کی نہیں، مثال کی نہیں،
बात होती है सही पढ़ना आना, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था अल्लामा जूजी रहमुल्लाह बहुत बड़े हमारे आलिम हैं। उनके नजदीक कुरान में वक्फ करना वो जो है वाजिब है। और मैंने कल बताया था वाजिब समझ लें कि फर्ज के कायम मकाम होता है, फर्ज अलहदा होता है लेकिन वाजिब भी तकरीबन फर्ज की उसमें आता है। तो मैंने कहा था जब तोएं आ जाए तो ये वक्फ मुतलक है, इसका मतलब है कि टोटली वक्फ कर दो, छोड़ दो, सांस को तोड़ दो, पढ़ने को में थोड़ा सा गैप लगाओ। अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब जो है वो आयत जो है ना उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप किसी से कहें उठो, फिर थोड़ी देर बाद कहती है मत बैठो, इसका मतलब उठ जाओ भाई, काम करो, बैठो नहीं। लेकिन अगर आप जल्दी में बोलती हैं तो आप कहती हैं उठो मत बैठो, यानी बैठे रहो, उठो नहीं, ठीक है ना। तो समझ आ गई होगी कि ये वक्फ मुतलिक का मुखफ़फ़ है, यानी तोएं जो है उसका एब्रीविएशन है। क्या कहते हैं, तोएं से मुराद ये है कि अलामत वक्फ में से हैं ये। इसका मतलब है यहाँ बात पूरी हो गई है, अब आप थोड़ी सी देर के लिए वक्फ करना बेहतर है। जीम जो है वक्फ जायज है, यानी जायज का मतलब ये कि इजाजत है, जायज का मतलब इजाजत है। ये वक्फ जायज का मुखफ़फ़ है, यानी उसके उसकी एब्रीविएशन उसकी क्या कहते हैं उसका अलामत जीम जो है ये वक्फ की अलामत है। इसका मतलब है कि यहाँ वक्फ करना जायज है भाई। यहाँ पे जब जीम नजर आ रहा है तो थोड़ा सी सांस को तोड़ दें आप, ठीक है। जा ये वक्फ मजूज का है, यानी इजाजत है यहाँ पे। मजूस का मतलब है इजाजत है, ये इसकी वक्फ की इजाजत है, जिसका मतलब ये कि वक्फ करना दुरुस्त तो है, इजाजत तो है, लेकिन बेहतर ये है कि वक्फ ना किया जाए। यानी आपको इजाजत है लेकिन ना किया जाए तो बेहतर है। यानी अगर एक बंदा यहाँ पर वक्फ करता है जहाँ जा हो, तो हम उसको कहने नहीं 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 तुमने तो कुरान ही गलत कर दिया, ये वो ऐसी बात नहीं, इजाजत है। लेकिन अगर वो वक्फ ना किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर कर लेता तो कोई बात नहीं। सौद, अब आते हैं सौद पे। ये ये वक्फ मुरखस है। मुरखस कहते हैं रुखसत को, यानी रुखसत है, यानी रुखसत है, यानी रुखसत कहते हैं ना छुट्टी को। ये वक्फ मुरखस का मुखफ़फ़ है। इसका मतलब ये है कि यानी आपको ये रुखसत है, यानी रुखसत का कहते हैं ढील। रुखसत के मायने होते हैं कि एक मिनट, तो ये वक्फ मुरखस का मुखफ़फ़ है। तो इसका मतलब ये है कि रुखसत है, इसका मतलब ये कि इस जगह बात तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जुमला जुमला चूंकि तवील हो गया है, बहुत बात लंबी हो गई है, इसलिए सांस लेने के लिए दूसरे मकामात की बजाय जहाँ सौद देखे ना वहां पर अपने आप को थोड़ा से रोक लें। अगर आपकी सांस टूट रही है तो यहाँ पर रुखसत है आपको, यानी छुट्टी है इस बात की, ठीक है ना। आगे आता है मीम। ये मीम छोटा सा जो मीम होता है ये वक्फ लाजिम का मुखफ़फ़ है, कि यहाँ पे वक्फ लाजिम, जैसे तोए पे वक्फ मुतलिक है ना कि बिल्कुल है, और ऐसे ही मीम पे छोटा सा जो मीम बना होता है ये वक्फ लाजिम का मुखफ़फ़ है। इसका शॉर्ट है, एब्रीविएशन है। इसका मतलब है अगर यहाँ वक्फ ना किया जाए तो आयत के जो है मानी में फहिश गलती, यानी बड़ी गंदी गलती हो जाएगी, लिहाजा यहाँ वक्फ करना ज्यादा बेहतर है। बाज हजरात इसे वक्फ वाजिब भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर वाजिब है, वाजिब कायम मकाम किसके है, फर्ज के। लेकिन इससे मुराद फकही यानी यानी कि फुका की तरफ से जो है वो वाजिब हो, यानी इससे ये मुराद नहीं है कि आपने बिल्कुल ही यानी आपको छूट तो है, ठीक है, लेकिन इससे मुराद फिकही वाजिब नहीं जिसके तर्क से गुनाह हो। यानी जो फुक्का ने कह दिया ना कि भाई आपने जरूर यहाँ पर ठहरना है और आप फिर नहीं ठहरेंगे तो गुनाह हो, ऐसा नहीं है। जिसके तर्क करने से, जिसको छोड़ने से गुनाह हो, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि तमाम औकाफ में, तमाम वक्फ में, तमाम औकाफ में जहां जहां वक्फ होता है उस जगह वक्फ करना सबसे ज्यादा बेहतर है। यानी यहाँ पर अगर आप कर लें तो बहुत बेहतर है। तो ये मैं कल फिर भी इंशाल्लाह रोज ही दोहराती रहूंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पक्का हो जाएगा। पिछला भी लेके चल रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने इल्म तफसीर का बयान आपको बताया था कि इल्म तफसीर, ठीक है,
تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا مقدمہ جو ہے یہ بس اب 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، پھر یعنی مقدمہ قرآن، پھر پورا قرآن مجید ہی چلے گا انشاءاللہ۔ مذکورہ بالا تفصیل سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں بھی مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی علم الصرف اور علم النحو، یہ نحو و صرف ایک بہت بڑا علم ہے، اور بلاغت اور ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ، تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع اور عمیق گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ ہی شروع اللہ کے نام سے، توکل تو میں نے اس پر بھروسہ کیا، توکل تو صرف کا مطلب ہوتا ہے توکل کا مطلب، توکل تو کا مطلب کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اگر آپ لکھ دیں گے اس کی جگہ توکل تا کی زبر ڈال دیں گے، تو سے پیش سے زبر ڈال دیں گے، تو نے اس پر بھروسہ کیا، یعنی تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، میں نے نہیں کیا۔ تو ایک چھوٹی سی الفاظ، چھوٹی سی غلطی کہاں سے کہاں لا کے مار دیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، یہ میں مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے تو رٹے مارے میں۔ تو ضربا کا مطلب کیا ہے؟ ضربا اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ذرا سا ہم نے با کر لیا، اس کا مطلب 2 کی بات ہو رہی ہے، ضربا ضربا با زبر با، اس میں مطلب اس ایک مرد نے مارا، ضربا ضربا ان 2 مردوں نے مارا، ضربو یعنی واو اور الف آ جائے تو اس کا مطلب ان سب مردوں نے مارا۔ ایسی فصیح اور بلیغ زبان جو ایک لفظ میں اپنی پوری بات کو سمجھا رہی ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ افسوس ہے کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا، چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے جی اپنی تفسیریں لکھی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کہا جاتا آپ ان کی تفسیر پڑھیں، میں نے کہا کیوں پڑھوں؟ جب جان کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ سب سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہیں کہ دل کا معاملہ ہے، گردوں کا معاملہ ہے، دماغ کا معاملہ ہے، اور جہاں ایمان کا مسئلہ ہو ہم ہر کسی کی تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے پاس شیخ التفسیر اتنے سارے ہیں ماشاءاللہ سے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں معروف القرآن لکھنے والے مفتی شفیع محمد صاحب، ہمارے پاس حضرت اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ہمارے پاس قاری مفتی ہیں غالباً عاشق الہی بلند شہری، یعنی ان کی تفسیر البیان پڑھیں تو مزہ آتا ہے، پتہ ہے، اور علم کا سمندر ہیں یہ لوگ، انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ان کی تفسیر، اس کی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، بڑے مطالعے کے بعد لکھی ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے، یعنی تھوڑی سی عربی جاننے والے، جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہے، نہ صرف منمانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پہ تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں کل اللہ نے چاہا تو اس کو پورا بیان کروں گی، اور پلیز یہ قرآن کا مقدمہ بالکل نہ چھوڑیں، بلکہ قرآن کی تفسیر بھی نہ چھوڑیں۔ کوشش میری یہی ہے کہ ایک ایسے انداز سے آپ سے بات کروں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اور بڑے کوشش یہی ہوتا ہے کہ یہ مطالعے کے بعد آپ تک پہنچے، اور الحمدللہ اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گاہے گاہے جو سے حالات ہوتے رہتے ہیں، میں مفتیان اکرام جو کہ جامعہ شرفیہ کے مفتیان ہیں ان سے رجوع کرتی رہتی ہوں اور ان سے سمجھ کر آگے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری جو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے،
اور اس عمل کو قبول فرمائے ہماری، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس عمل کو ہمارے جو ہے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو سنے اس کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے دین سے جڑنے والا بن جائے، اور ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان، وہ کامیاب انسان آپ کو پتہ ہے جب کسی صحابی کو شہادت کی موت ملنے لگتی تھی نا، تو وہ کیا کہتے تھے، اور یہی فلسطین کے لوگ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں فلسطین کے مجاہدین بھی یہ کہتے ہیں، جب کسی کو شہادت کی موت ملنے لگتی ہے وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب لوگ کو وہ ہیں جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی منوائیں سب سے، بلکہ یا اللہ کے دین کو بگاڑ کر یا اس کو آسان بنا کر اس کو میں جو ہے وہ کریں، مطلب اس میں رد و بدل کریں۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ مائدہ میں یہ ضرور لکھا ہے کہ تم پر مرد جانور یعنی تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہوگا، یعنی ہمارے لیے خون حرام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون سے انسان وحشی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور وہ جیسے بلی، کتا اور چیل، گدھ، شیر، چیتا، یہ بھی ایسی خون والے یہ جو ہے پھاڑ کھانے والے جانور ہے نا، تو یہ پھر ان جیسے افعال، ان جیسے اعمال ہمارے بنیں گے، اس لیے ہم پر خون بھی، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سور کا گوشت یہاں پر کیوں کہا گیا، سارے کتا بلی کیوں نہیں کہا گیا، سور کا گوشت یہ ہے کہ یہاں پہ سور کے گوشت کا ذکر کیوں لکھا کہ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کہتے ہیں سور کو، تو یہاں پہ سور کا گوشت جو ہے وہ حرام کا قرار دیا گیا ہے۔ سور کا گوشت جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سور ایک دیوس جانور ہے، اور دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی سے پیشہ کروائے، یعنی اس کو کسب کروائے جسم فروشی کے ساتھ، اور اس کی یہ کمائی کھائے، تو سور کو بھی قرآن حدیث پاک میں دیوس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جی سلطان بہو کی نام کی نیاز، اور کیا کہتے ہیں سلطان بہو کہہ دیا، کوئی کہتا ہے داتا شریف کے داتا اس کے، تو جو کہتے ہیں دربار شریف فلا شمس تبریزی کے نام کی نیاز، پیر عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے نام کی نیاز، اور کیا اس میں کہتے ہیں 11ویں والے پیر کی پتہ نہیں کون کون سی، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سوائے قربانی جو ہے نا، قربانی اگر آپ بکرا لیں اور کہیں کہ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر رہا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ غلط ہو گیا۔ آپ کہیں گی میں قربانی اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور ثواب اس میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تمام انبیاء کرام کو پہنچے، اسی میں ثواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچے، اسی میں ثواب حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کو پہنچے، جتنے مرضی آپ اس میں ثواب پہنچا دیں، لیکن قربانی کس کے نام کی ہوگی؟ اللہ کے نام کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانا ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس اللہ کے سوا کسی کا بھی نام اگر پکارا گیا کہ اس کے نام کی نیاز ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس کے نام کی قربانی ہے، تو آپ کی قربانی کیا ہوگی؟ حرام ہو گئی۔ اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یعنی آپ نے اتنی تنگ رسی سے باندھا اس کو، جانور کو، اپنے گائے کو یا بکرے کو یا مینڈھے کو، کہ وہ بیچارہ اس کی رسی کسی چیز میں لپٹی اور وہ بیچارہ مر گیا، تو اب وہ مرا ہوا جانور پھینک دیں، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یعنی کسی نے پتھر مارا یا کہیں سے پتھر گرا، آندھی آئی تیز اور کوئی چیز گری اور وہ مر گیا، تو وہ بھی اب حرام ہو گیا کیونکہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، یعنی کہیں آپ نے چھت وت پہ باندھا اور وہاں سے اس نے جمپ لگا دی، اب مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر سکو۔ اچھا، اب یہ نا یہ تمام جانور جو ہے نا، جیسے میں بتا رہی ہوں کہ چوٹ لگنے سے، گلا گھٹنے سے،
چوٹ لگنے سے کوئی پتھر لگ گیا یا کوئی چیز اس پر آ کے گر گئی یا پھر کسی نے ڈنڈا زور سے مارا، تو یہ تمام کے تمام جانور جو ہے نا جو مر جاتے ہیں نا وہ تو مردار ہو گئے نا، وہ حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی جانور کسی بھی چوٹ سے جو ہے وہ ہلاک مطلب زخمی ہو گیا، تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا۔ ایک مثال کے طور پہ کسی کے سر پہ اینٹ پڑ گئی بکرے کے سر پہ، اب آپ کو پتا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فوراً اس کو ذبح کر لیں، فوراً اس کو ذبح کر لیں، اور اللہ مطلب فوراً اس کو ذبح کر لیں اور اس کو پھر کھا لیں۔ آپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قربانی جتنی بھی ہو اللہ کے نام سے کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نام پہ ہو، اور وہ کیا کہتے ہیں یعنی مردار نہ ہو، اس کو آپ نے ذبح کیا ہو، یعنی اس کو آپ نے ذبح کر کے کھایا ہو، مردار نہ ہو۔ ہاں کسی کو چوٹ لگی، کوئی آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بہت خراب ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ آپ اس کو فوری طور پہ نہ ذبح کر لیں۔ اب آپ لوگ اس کو وقت سے پہلے 15 دن پہلے اگر بقرہ عید سے پہلے ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن اب وہ مرنے سے بہتر ہے کہ مر کے آپ اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکائیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر میں رکھ کے پیچھے کسی غریبوں کو کھلا دیں، پکا کے دے دیں، کچا دے دیں، جیسے مرضی۔ تو جسے کسی جانور نے سینگ مار کے اچھا، اب اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا ہو، یعنی آپ نے کسی بھی بت کی جو قربان گاہ بنی ہوتی ہے نا، جہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اب وہاں آپ اپنے حلال رزق سے خریدے ہوئے پیسوں کا بکرا لے کے آپ جا کے بتوں کے کیا کہتے ہیں استان کہتے ہیں کیا، ادھر جا کر نا آپ اس بکروں کو اپنے ذبح کریں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں جو ان کی جگہ بنی ہے ادھر مت جاؤ، اپنے گھروں میں ذبح کرو یا اپنے کسی پارک میں ذبح کرو یا جہاں بھی آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سب گناہ کی ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں جی، اونٹ کی قربانی میں یا گائے کی، کتنے کا حصہ پڑ رہا ہے مجھے نہیں پتا، ویسے اندازاً کہ 30,000 کا حصہ پڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، میں نے بھی حصہ ڈال لیا، آپ نے بھی حصہ ڈال لیا، ہم 7 بہنوں نے حصہ ڈال لیا، اب ہمیں پورا گوشت جو آئے گا نا، اگر وہ 1 من ہے مثال کے طور پہ یا 1.5 من ہے، تو اس کو 1.5 من ہے تو 1.5 کو 7 سے ضرب دے کے ہم اتنے کلو ملے گا، بالکل پورا پورا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدھ بوٹی کا کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں ہم اجازت بھی دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایسی قربانیوں میں یہ ہوتا تھا کہ تیروں پہ لکھ دیا جاتا تھا، کسی تیر پہ 3 لکھ دیا، کسی پہ 2 لکھ دیا، کسی خالی لکھ دیا، کسی پہ کچھ یعنی کسی پہ جو ہے پورا 7 لکھ دیا۔ تو اب جس تیر اٹھانے ہوتے ہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں جو تیر کا آ جائے گا نا، جو نمبر کا، تو اس میں اتنے حصے وہ لے جائے گا، تو بےچارے باقی جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیروں کے ذریعے تم قرآن دازی مت نکالو، اس طرح نہ کرو کہ کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور کسی کو 4 حصے 5 حصے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم فیصلے کا معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو تیروں کے ذریعے فعال نکالتے تھے، اور اس فعال میں جو بات نکل رہا ہے اس کی پیروی لازم ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ کیا کرتے تھے، جیسے انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا، تو انہوں نے 3 تیر ڈالے ہوتے تھے، 3 تیر، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا، ایک تیر پہ ہوتا تھا نام، اور ایک تیر ہوتا تھا خالی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہتے تھے کہ ہم یہ تیر اٹھاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کیا ہے، اگر نام آ جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ کام کر لو، اور اگر آتا تھا لا اس کا مطلب کام سے رک جاؤ، اور اگر آتا تھا نا خالی تیر تو اس کا مطلب ہے تمہاری مرضی ہے، کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہیں کرو۔ تو یہ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ آج کافر لوگ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، یعنی اب ایسا وقت آ گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور صحابہ پہ کہ اب کافروں کو پتہ چل گیا ہے کہ دین کا یہ جو اسلام ہے یہ نہ مٹنے والا مذہب ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کر لی مٹانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی، ہم نے مسلمانوں کو جگہ جگہ
مارا، ان سے جنگیں کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اسلام جتنا ہم نے مٹانے کی کوشش کی اتنا اسلام اور زیادہ پھیل گیا۔ آج مسلمانوں کی حکومت کہاں تک آ گئی ہے؟ نہ صرف مکہ سے مدینہ تک ہے بلکہ بہت دور دور تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، یعنی تم آج کافر لوگ یہ اس بات سے بالکل نا امید ہو گئے کہ دین اسلام کو مٹا دیا جائے، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کافروں سے نہ ڈرو، بس میرے دل کو میرے ڈر کو یعنی تقوی کو اختیار کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ آج یہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے۔ یہ پتہ کب ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ حجۃ الوداع پہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا، دور دور تک لوگ آ رہے تھے، دور دور سے لوگ آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرنی پڑتی تھی نا، ایک ایک دو دو پر، اب جوک در جوک کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب تم دیکھتے ہو کہ دین میں لوگ فوج در فوج، جماعتوں کے جماعتیں، قبیلوں کے قبیلے، لشکروں کے لشکر جو ہے نا مسلمان ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اب کافر تو مایوس ہو گئے کہ ہم تو چند مسلمان تھے، ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو، اور یہ کیا، یہ تو دور دور تک، یعنی ہم اسلام کو مٹا نہیں سکتے، ہم اللہ کے نام کو نہیں مٹا سکتے، اس کے دین کو نہیں مٹا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور کہیں لکھا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک نبی کا یہ ہوتا ہے نا کہ کام کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنی شریعت کو پھیلا دے سب طرف، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اب تو دین میں جوک در جوک آ رہے ہیں، یعنی اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں رہا جس کو جو مشہور نہ ہو، اب تو اسلام ہی اسلام ہو چکا ہے۔ تو اب جو نبی کا کام تھا کہ پوری اللہ کی شریعت کو جگہ جگہ پھیلا دینا، وہ مکمل ہو چکا۔ جیسے یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ایک جگہ لکھا ابوبکر صدیق رونے لگے، حضرت ایک جگہ لکھا سیدنا حضرت عباس رونے لگے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت آنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یعنی ورڈ آف آرڈر، یعنی رولز اینڈ ریگولیشن کی کتاب مکمل ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے طریقے اور احکامات دینے تھے وہ سب مکمل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو، جس کی شریعت دین اسلام، جو کہ آپ کو دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور اسلام ہمیں کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور احکامات ہمیں کہاں سے ملے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، یعنی اب کوئی نئی شریعت، نیا سلیبس نہیں آئے گا۔ اب یہی جو سلیبس ہے نا، اگر کوئی نبی بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جاتے ہیں، بالفرض آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا یوسف یا یونس یا یعقوب یا عیسیٰ یا موسیٰ، وہ بھی یہ شریعت پہ عمل کریں گے، اپنی شریعت کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک مثال دینے کے لیے سمجھایا، ورنہ اب تو صرف آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم صرف اسلام کو اپنا منظور نظر بنا لو، بس یہی بہترین دین ہے، اور ہم نے اس میں ہر طرح سے تمام کے تمام زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اتنا بڑا گیپ ڈالا، ٹھیک ہے، اور گیپ ڈالنے کے بعد یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا کہ اگر کوئی جانور گر کر مر جائے یا کچھ ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان
اذان کا جواب دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. 4:13 ہوئے ہیں اور یوں سمجھ لیں 4:14 ہونے والے ہیں. تو 4:24 پر انشاءاللہ ہم اپنی اس کو کلاس کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اجرا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے نماز کا وقفہ ہے 4:24 پہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے سلسلہ چھوٹا تھا وہیں سے دوبارہ اللہ کے حکم سے اس کو جاری کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے وقت میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں اور کس طرح یعنی خون بھی حرام ہے اور یہ سور بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اب اللہ تعالیٰ فوراً یہ ساتھ ہی اس کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یعنی کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو بھی قربانی ہوگی وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے نا کافر لوگ وہ تمہارے دین لانے سے تمہارے ایمان لانے سے بالکل تمہارے اسلام کو مٹانے سے بالکل مایوس ہو گئے. یعنی اب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے جو ہے نا اسلام لانے سے نا کافر کفار جو ہے نا وہ بالکل مغلوب ہو گئے یعنی وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں. اور یعنی اسلام کو مٹانے سے نا کہ اسلام کو بے نام و نشان کرنے سے یعنی اب ان کو پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے ہمارے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا. ٹھیک ہے نا.
تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یعنی 23 سالہ دور نبوت میں جو سلیبس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا رہا، یعنی قرآن کی صورت میں جیسے جیسے مسائل ہوئے ان کا حل آتا رہا، وہ جو ہے قرآن کی شکل میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا رولز اور ریگولیشن اور میں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ذریعے سمجھا دیا ہے اور کروا کے دکھا دیا ہے نا، اب یہ جو دین ہے نا، یہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہیں کیا کیا، تم پر اپنی نعمت پوری کی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی تمہارا ہمیشہ کے لیے سلیبس کیا ہے؟ اسلام کا سلیبس ہے، اور لہٰذا اس دین کے احکام کو پوری پابندی کے ساتھ کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے، یعنی جس کو فاقہ 1 دن کا 2 دن کا ایسا فاقہ ہو جو اٹھنے کی ہمت بھی نہ ہو رہی ہو، تو اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں کچھ کھا لے، یعنی کوئی چیز بھی اس مجبوری میں، اگر خدا نہ خواستہ کتے کا گوشت کھانا ہوا یا کوئی گدھ وغیرہ کا گوشت کھانا ہوا، تو یعنی فرمایا کہ پھر جب مرنے والا ہو نا، تو صرف اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے، ضعف دور کرنے کے لیے صرف اتنا کھا لے، مزہ نہیں لے، بلکہ کہ وہ اس سے زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے۔ جو شخص بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے تو اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو۔ یعنی گناہ یہ نہ کرے کہ بھائی اللہ نے منع کیا تو کھاؤں گا، نافرمانی کروں گا یعنی اللہ کی، اس طرح نہیں ہو، بلکہ حالات تمہارے ایسے مجبور ہو گئے ہوں کہ اب تمہیں یہ مردار کھانا پڑ رہا ہے، تمہیں جو ہے اس کا گدھ کا گوشت یا چیل کا گوشت یا ایسے جو کتے کا گوشت وغیرہ کھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ تم بالکل ہی اس وقت نڈھال ہو چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اتنا کھا لو کہ جس سے تمہاری میں ضعف یعنی کمزوری ختم ہو جائے، تو بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ ہو۔ تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اب یہ کہ لوگ جیسی کیا کہتے ہیں پگ کا یعنی سور کا گوشت مزے کے لیے کھا لیں، تو اس طرح نہیں، یعنی کتے کا گوشت مزے کے لیے کہ جی بہت مزے کا ہوتا ہے ہم کھا لیں، ایسے نہیں۔ ہاں، اگر بھوک سے مر رہے ہو تب تھوڑا سا کھا لو کہ تمہارے اندر جو ہے وہ سلامتی آ جائے، یعنی تمہارے اندر جان پڑ جائے، تو اتنا جتنا مزے کے لیے نہیں، بس جینے کے لیے، اپنی حالت کو صحیح کرنے کے لیے، تو وہ گناہ نہیں۔ کہہ دو ہم تمہارے لیے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو تمہاری تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور یعنی یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جتنی بھی سبزیاں تقریباً حلال ہیں، جو اس میں سے اگتی ہیں نا، زمین سے اگتی ہیں نا، جو زمین اگاتی ہے وہ تقریباً ساری حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اور گوشت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم وہ چیزوں کا گوشت کھا سکتے ہو جو زیادہ تر منہ سے کھانے والی چیزیں ہیں، جیسے بکری منہ سے کھاتی ہے، بکرا منہ سے کھاتا ہے، اونٹ منہ سے کھاتا ہے، گائے منہ سے کھاتی ہے، چڑیا منہ سے چگتی ہے، مرغی منہ سے چگتی ہے، اور خرگوش منہ سے کھاتا ہے۔ ایسی یہ چیزیں حرام ہیں، وہ حلال ہیں۔ لوگ تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کیونکہ شریعت بن رہی تھی نا، مدینہ کی ریاست مدینہ بن رہی تھی نا، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں کون سے چیزیں حلال ہیں کون حرام ہے۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر۔ اب یہاں پر اس کو میں بتانے سے پہلے نا ایک بات آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ہوا کہ آپ نہ کیا کریں کہ تمام جو ہے وہ کتوں کو مروا دیں، ٹھیک ہے نا۔ کتے، کیونکہ آپ کو پتا نا ایک ناپاک جانور ہے نا، کتا جب پیشاب کرتا ہے تو پیشاب والی جگہ کو چاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بے حیا جانور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اور پنجوں کے ساتھ کھاتا ہے، ہر طرح سے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھی کتوں کو ختم کروا دو، مروا دو۔ یہ غور سے سنیے گا، اس میں بہت اہم پہلو ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ہاں، جب کہہ دیا کہ کتوں کو مروا دیا جائے، تو اب کتے مروانے کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، حضرت عدی بن حاتم، وہ آئے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا آپ نے یا رسول اللہ کتے مروانے کا حکم دے دیا۔
اور ہم کتوں کے ذریعے شکار کرتے تھے، یعنی کتے کو جنگل میں چھوڑتے تھے، کبھی وہ کوئی ہرن مار کے ہمارے پاس لے آتا تھا، کبھی نیل گائیں شکار کر کے لے آتا تھا گھسیٹتا ہوا، اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی تھی اس کا شکار کرنے میں، کہ بجائے ہم جائیں اور تیر لگائیں اور یہ کتا کر کے لے آتا تھا۔ تو اب آپ نے اس کا کتوں کو مروانے کا حکم دے دیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ میں پڑ گئے، اور صحابیوں کا یہ آرگومنٹس جو باتیں تھیں وہ سمجھ بھی آ رہی تھیں کہ اس سے تو ایک مشکل پیدا ہوگی نا، کہ کہاں کتے کو بھیجا اور کتا کے شکار کر کے کوئی بکری ہرنی کو لے آیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے یہ باتیں جو ہو رہی تھی نا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، یہ سنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر بتایا کہ کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جانوروں وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، کھانے پینے کی چیزوں کا، تو یہ پوچھا گیا نا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہے، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا۔ اچھا اب کیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو کہ اپنا ایک کتا لے لو، یعنی ایک لے لو، دو لے لو، کتا لے لو، اب کتے کو تم ٹرینڈ کرو، تربیت دو، اس کو علم سکھاؤ۔ کیا اس کو علم کیا سکھانا ہے، اسے ٹرینڈ کیا کرنا ہے، تربیت کیا دینی ہے، کہ جیسے ہی تم کو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھاگے۔ ایک بات، اپنے کتے کو کھلا کر بھیجو تاکہ وہ تمہارے شکار کو نہ کھائے۔ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ اپنے اس کتے کے ساتھ کسی آوارہ کتے کو، گلی محلے کے کتوں کو نہ بھیجو شکار پہ۔ تمہارا کتا جائے جو ٹرینڈ کتا ہے، جو تعلیم یافتہ کتا ہے نا، جو علم یافتہ کتا ہے، وہ جائے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا، کہ اپنے کتے کو ٹرینڈ کرو، پھر اس کو بتاؤ کہ یعنی وہ جب تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بھاگ جائے اور شکار کر کے لائے، پھر اس کو کھانا کھونا کھلا کر یا اس کو ٹرینڈ کرو کہ تم نے اس میں سے کھانا نہیں ہے، منہ نہیں مارنا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ وہ جو شکار کرے گا تو سب جو پنجے لگیں گے، منہ مارے گئے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب ان کو ذبح کرو، اور جو ذبح کریں گے تو اس میں سے گندا خون تو نکل جائے گا، جو گندے اثرات ہیں وہ نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کیوں کہا گیا کہ 1/3 جان کو چھوڑ دو، یعنی پوری کے پوری گردن کو نہ اتارو، اس لیے کہ جب ہم پوری گردن جھٹکے سے اتار دیتے ہیں تو جو گندا فاسد خون ہے نا وہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ خون بوٹیوں کے اندر سما جاتا ہے، خون وہ دھونے سے بھی نہیں نکلتا، سمجھ آ رہی ہے نا، وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتا، وہ جب نکلتا ہے جب بکرا تڑپ رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے اپنی ٹانگوں کو، تب وہ سارا گندا خون آپ دیکھیں اپنا قربانیاں دیکھیے گا اس دفعہ، تو وہ نکال دیتا ہے، اور وہ گندا خون آپ کے گوشت میں سماتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہاں پہ یہ تمام باتیں اگر آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں نا تھوڑی تھوڑی کر کے، تو بہت آپ کو نالج مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اب کیا ہوا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں تمام حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو۔ کیا مطلب، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جن کو تم تعلمونہن، جن کو تم مما علمکم اللہ، جن کو تم اچھی طریقے سے سکھا دو، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کے شکار کے لیے سدھا لیا ہو، یعنی اب وہ اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنی بلی کتے کو بڑا ٹرینڈ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ چیز اٹھا کے لاؤ، وہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا بندر کا تماشا دکھانے والا، وہ کہتا ہے بندر کہ بھائی بابو بن کر دکھاؤ، تو بندر بابو بن کے دکھاتا ہے، ڈانس کر کے دکھاؤ تو بندر ڈانس کر کے۔ تو اس طرح تم نے جب اپنے کتے کو سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روکے رکھے اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ ہاں اب جو جانور وہ شکار کر کے لائے اس میں تم کھا لو، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے لیے، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب کرنے والے ہیں، لینے والے ہیں۔ شکاری جانوروں مثلا شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے لیے، باز بھی ایک جانور ہوتا ہے نا چیل کی طرح کا، باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط ہے کہ یہ کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، یعنی اس کو ٹرینڈ کر لیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تعلمونہن، کہ تم ان کو سمجھا دو، ان کو سکھا دو، جس کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جس جانور کا شکار کرے اسے خود نہ کھائے،
یعنی وہ جائے تمہارے اشارے پہ لیکن وہ خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روکے رکھے کہ مالک کھائے گا میرا۔ دوسری شرط یہ کہ شکار کرنے والا شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ ضرور کہے۔ سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ اسے کہتے ہیں کتے کو ٹرینڈ کر لینا۔ آگے، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مومنوں میں، یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ جو اس زمانے کے وہ تھے نا یہود و نصارہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا چیزیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کیونکہ جانور کے ذبح میں انہی شرائط کی رعایت رکھتے تھے اور انہی شرائط پہ عمل پیرا ہوتے تھے جو اسلامی شریعت میں مقرر تھے، اور دوسرے غیر مسلموں سے اس معاملے میں ممتاز تھے، یعنی ہندوؤں سے، مورتی پوجا کرنے والوں سے اس معاملے میں ہٹ کر تھے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیے گئے تھے، بشرطے کہ وہ جانور کو صحیح طور پہ شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیں۔ لیکن آج کل کے یہودی اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ہیں، خدا ہی کے قائل نہیں ہے، خدا کو ہی نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کا ذبیحہ بالکل حلال نہیں ہے، اب نہیں ہے حلال، پہلے کی بات ہے اس وقت زمانے میں۔ سمجھ آ گئی اب بات کو؟ اور فرمایا کہ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب دیکھ لو کہ یہ تمہارے طریقے سے اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں تمہارے طریقے سے تو صحیح ہے۔ آج کل تو وہ لوگ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں اور بغیر کسی اللہ کے نام کے۔ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات تھی جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دی ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف حوث نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ اشنائی پیدا کرنا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے، اس زمانے کی باتیں ہیں یہ اب، تو وہ لوگ یہودی نہیں نہ رہے، اب تو عیسائی نہیں نہ رہے، اب تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنا سا خیال نہیں کر رہے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ہمیں ان کو نہیں مارنا، لیکن کس بے دردی سے روزانہ 100 150 200 بندوں کو کس طرح وہ زخمی کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کے دل میں تو مسلمانوں کے لیے جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ کا کیا جذبہ ہوگا، یہ بھی تو سوچنے والی باتیں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے وقتوں کی باتیں، اب نہیں۔ اہل کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن یہاں بھی وہ اہم نقطے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ ایک حکم ان یہودی یا عیسائی خواتین کا ہے جو واقعی یہودی اور عیسائی ہوں۔ مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مردم شماری کے حساب سے تو انہیں عیسائی یا یہودی گنا گیا ہے، لیکن نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب پہ۔ ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں۔ اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی لڑکی ہو جو یہودی اور نصارہ اس زمانے میں، تو تم اس کو نکاح میں لا سکتے ہو کیونکہ وہ اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے اصولوں کو مانتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تم انہیں مہر بھی دو اور نکاح بھی کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا کام صرف اور صرف اپنی شہوتوں کو پورا کرنا ہو اور اپنی حوث کو پورا کرنا ہو، ایسا نہ ہو۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی بھی عورت سے ہم اپنی شہوت کو پورا نہ کریں کہ ہم سمجھے کہ لو یہ تو مسلمان نہیں ہے نا، چلو اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کرو، اگر تم نے وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہیں تو تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بشرطے کہ وہ تمہاری طرح تمہارے عقائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے ہو اور نبی پاک اللہ کو مانتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہو اور انبیاء کے بھی ماننے والے ہو، انبیاء سے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ رکھنے والے ہو۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں کسی وقت بتاؤں گی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اسلام میں وضو کے صرف 4 فرائض ہیں۔ فرائض کہہ رہی ہوں، فرائض۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوتے نماز کے لیے، فغسلوا، تو پھر کیا کرو؟ دھو لو۔ کہ جب تم نماز کے لیے اٹھے تو اپنے کس کو دھو لو؟ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو،
وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے اس کو ہاتھوں کو دھو لو، إِلَّا الْمَرَافِقِ کونیوں سمیت دھو لو، یعنی کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت دھو لو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمْسَحُوا اور پھر مسح کرو بِرُؤُوسِکُم اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُم إِلَى الْکَعْبَیْن اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، یعنی کونیوں کو کونیوں سمیت دھو، ٹخنوں کو پیروں کو ٹخنوں سمیت دو، اور یہ 4 عمل کر لو گے تمہارا وضو ہو جائے گا۔ یہ فرائض ہیں۔ ہاں جو طریقہ بعد میں نے بتایا تھا آپ کو وہ مسنون وضو ہے، وہ کریں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کو ادا کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس آدھا گلاس پانی ہو یا پانی کی کمی ہو تو آپ کیا کریں، آپ اپنے کونیوں تک ہاتھ دھو لیں، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیں، چہرے پہ ایسے کہ دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، اور آپ کے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک کا چہرہ دھل جائے۔ اس کے بعد مسح کرنا جو ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ذرا سا بال اپنے، اگر آپ اپنے ہاتھ کو پورے گیلا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیتی ہیں تو 1/4 حصے کا مسح جو ہے وہ شرط ہے، تو مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جو ہم جیسے کرتے ہیں ویسے کریں تو اور خوب، بہت خوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دونوں پیر دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اور تم جنابت کی حالت میں ہو، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میاں بیوی آپس میں ملے ہو، تم گندے حالت میں ہو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو، تو پھر اچھی طریقے سے نہاؤ۔ اور اس میں غسل کے بھی صرف 3 فرض ہیں، یہ میں نے 4 بتائے نا، اور غسل کے 3 فرض ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے حلق میں پانی ڈالنا اور نکالنا، 1 دفعہ ہو جائے تو بہت اچھا، اور 3 دفعہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، وہ پھر سنت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر ناک میں پانی ڈالیں 1 دفعہ ڈالنے تو بہت اچھا، اور اگر 3 دفعہ ڈالنے تو پھر مسنون بھی ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا۔ اور اس کے بعد پھر اپنے پورے جسم پہ پانی اس طرح ڈالیں کہ پورے جسم پر آپ کا کوئی بھی حصہ، بال برابر حصہ بھی سوکھا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر دو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں کوئی قضائے حاجت کر کے آئے ہو، یعنی باتھ روم گیا ہو، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کی ہو اور تمہیں پانی کہیں نہیں مل رہا، 1 میل کے فاصلے پہ پانی بھی نہیں مل رہا، یا پھر تمہیں کوئی دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر تم نہاؤ گے تو پھر تم مر جاؤ گے، یعنی جان کو خطرہ ہے، تو پھر کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ تو وہی تیمم کرنے میں بھی دیکھیں، تیمم کرنے کے لیے کیا ہے کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، یعنی اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر کیا کرو، قضائے حاجت کی جگہ سے آنا در حقیقت اس چھوٹی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے جس میں انسان پر نماز جو ہے وغیرہ پڑھنے کے لیے صرف وضو واجب ہوتا ہے، اور عورتوں سے ملاپ کرنا اس بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے جس کو جنابت کہتے ہیں، اور جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو یا بیماری کی وجہ سے اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو ناپاکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اور تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم کو پاک صاف کرے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اسے اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سینوں کے بھیدوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بتانا یہ کہ جب پانی میسر نہ ہو یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو ناپاکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں صورتوں میں تیمم ہے، اور تیمم کا طریقہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو میں کسی وقت اللہ نے چاہا بتا دوں گی۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیا، ان سے اللہ نے وعدہ کیا کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور اپنی نشانیوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، یعنی تمہارے ساتھ تمہیں ماریں، تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ بالکل روک دیے تھے۔ اور یہ تھا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مشرکین سے ایک جنگ کے دوران اسفان کے مقابلے میں اسفان
کے مقام پر آن وسلم نے ظہر کی نماز تمام صحابہ کو جماعت سے پڑھائی۔ مشرکین کو پتہ چلا، ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ جماعت کے دوران مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے کیونکہ انہیں ختم کر دیتے، اور یہ بہترین موقع تھا۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب یہ حضرات عصر کی نماز پڑھیں گے تو ان پر ہم ایک دم سے جو ہے وہ ہلہ بول دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ لیکن عصر کا وقت جیسے ہی آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی، اللہ نے فوراً ہی صلاۃ الخوف کا حکم دیا، جس میں مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھایا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اور میرے پیغمبروں پہ ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا۔ یہاں پہ اچھے قرض یا قرض حسن کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دے، یعنی کسی غریب کی مدد کرے، کسی بے کس مجبور کی مدد کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب یہ کہ کسی غریب کی مدد کی جائے یا کسی اور نیک کام میں پیسے خرچ کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، چنانچہ جب ان سے عہد لیا گیا تو ہر قبیلے کے سردار کو اپنے قبیلے کا نگران بنا دیا گیا، یعنی ایک ان کا بگ باس بنا دیا گیا، ان کا سردار بنا دیا گیا تاکہ وہ عہد کی پابندی کی نگرانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پہ ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ ادا کر دوں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے تھے، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے جو وہ تمہارے خلاف بناتے رہتے تھے نا، وہ تمام کے تمام پلاننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہتی تھی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو، درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کی نصیحت کی گئی تھی ان کو اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ان کے مذہبی اختلافات نے دشمنی اور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی ہونے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، واضح کرنے دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتے ہیں جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اللہ رب العزت، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی جن لوگوں نے کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تو اللہ ہیں، جو کہ یہاں پہ دنیا میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں رہ رہے ہیں، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ میں نے آپ کو کل یا پرسوں بتایا تھا نا کہ یہ تسلیس پہ چلتے ہیں، یعنی یہ 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عیسائی۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو، اب اللہ تعالیٰ بھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ آج بھی عیسائیوں کا یہی ہے نا 3 باتوں کا، کہ اللہ رب العزت کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسری بات یہ
کہ یا پھر ایک دوسرے فرقہ کا کہ اللہ رب العزت جو ہے زمین پہ جب آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آئے تھے، یا تیسری یہ بات کہ کائنات کا سارا نظام اللہ رب العزت اور اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام، اور کہیں لکھا کہ حضرت مریم نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بجائے جبریل امی مل کے یہ تینوں اللہ کا یہ نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانوں اور زمین پر اور اس کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ کی ہے، اور وہ جو چیز چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا برابر بھی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ مریم کو جو ہے ہلاک کر دوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی وہ میرے ساتھ مل کے وہ نہیں چلا رہے ہیں کائنات کا نظام، بلکہ میں اکیلا آل ان آل بادشاہ ہوں۔ تمام آسمانوں اور زمینوں پر ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا ہے نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، ان دائیں طرف ان کی بیوی کھڑی ہیں ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل کے لڑی سے نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کھڑی ہیں اما سارہ، اور سارہ سے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام میں کہیں لکھا ہے کہ 70,000 نبی پیدا ہوئے، واللہ عالم اللہ کو پتہ ہے۔ تو سارے نبی موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، یونس، یہ سب کے سب اسی نسل سے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیدا ہوئے، اور اگر دوسری طرف سے اما سارہ کی اولادوں میں سے دیکھیں نا اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، ان کے 600 برس بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی ایک 600 برس تک کوئی نبی نہیں آیا اس کائنات میں، ٹھیک ہے، اس بیچ میں، پھر سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت میں دین کی وضاحت کرنے آئے جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا، یعنی ہم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کوئی نبی نہیں ملا، ہمیں کوئی لیڈر ملتا ہم بھی سنور جاتے۔ لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اللہ ہر بات پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی، یعنی من و سلوہ، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے۔ سب سے بڑی کیا تھی کہ نبی موسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے اور ہارون علیہ السلام پیدا فرمائے، پھر من و سلوہ بھی دیا، پھر ان پر بہت نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے، سمندر میں راستہ بنا دیا، فرعون سے ان کو نجات دلا دی، تو بہت ان پر نعمتیں تھیں۔ کہتے ہیں قرآن میں لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں جو تھیں نازل ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل پہ۔ تو اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ سامنے ہی اللہ پاک نے وہ دعا بھی بھیج دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آتاکم ما لم یؤتی احدم من العالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، یعنی مقدس سرزمین سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء کرام کے لیے
अंबिया इकराम को मबूस करने के लिए मुंतखब फरमाया था, इसलिए इसको मुकद्दस सरजमीन कहते हैं, जहाँ पर आज खून की होली खेली जा रही है हर रात हर दिन। ऐ मेरी कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल पीछे ना लौटो, वरना पलट कर नामुराद हो जाओगे। मुकद्दस सरजमीन से मुराद शाम और फलस्तीन का इलाका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इलाकों को अंबिया कराम को मबूस करने के लिए मुंतखब फरमाया था, इसलिए इसको मुकद्दस फरमाया गया। जिस वाक़े की तरफ इन आयात में इशारा किया गया है वो मुख्तसरन ये है कि बनी इसराइल का असल वतन शाम और बिलखसूस फलस्तीन का इलाका था। फिरऔन ने मिस्र में उनको गुलाम बना रखा था, और जब अल्लाह ताला के हुक्म से फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब वो फलस्तीन में जाकर आबाद हो जाए। इस वक्त फलस्तीन पर एक काफिर कौम का कब्जा था जो अमालका कहलाते थे, यानी कौम अमालका वाले। लिहाजा इस हुक्म का लाजमी तकाजा ये था कि बनी इसराइल फलस्तीन जाकर कौम अमालका से लड़े, जिहाद करे, मगर साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से ये वादा भी कर लिया गया था कि जिहाद के नतीजे में तुम्हें ही फतह दूंगा, क्योंकि ये सरजमीन तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस हुक्म की तामील में फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। जब फलस्तीन के करीब पहुंचे तो बनी इसराइल को पता चला कि अमालका वाले तो कौम अमालका तो बड़े ताकतवर लोग हैं। दरअसल ये लोग कौम आद की नस्ल से थे, यानी कौम आद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कौम आद जैसी कौम मैंने दोबारा नहीं बनाई, कौम आद और कौम समूद जैसी, पहाड़ों जितने इनके कद होते थे और हजार हजार साल की उम्र होती थी, इनको बीमारियां भी नहीं आती थी, और बड़े जबरदस्त डील डोल के मालिक थे। ये कौम आद, बनी इसराइल इनके डील डोल से डर गए और ये ना सोचा कि अल्लाह ताला की कुदरत ने उनसे वादा कर रखा है कि फतह का। वो बोले, ए मूसा, इस मुल्क में तो बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, और जब तक वो लोग वहां से निकल ना जाए हम हरगिज इसमें दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाए तो बेशक हम इसमें दाखिल हो जाएंगे। जो लोग खुदा का खौफ रखते थे, इनमें से वो मर्द जिनको अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा था, दो मर्दों को बोल उठे, तुम इन पर चढ़ाई करके शहर के दरवाजे में घुस हो जाओ, जब घुस जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे वादा किया, और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखो अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो। वो कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो लोग इस मुल्क में मौजूद है हम हरगिज हरगिज इसमें कदम नहीं रखेंगे, अगर इनसे लड़ना ही है तो बस तुम और तुम्हारा रब चले जाओ। यही बात सूरह अनफाल में हमारे सहाबी ने फरमाई थी, हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हजरत उमर फारूक ने, कि हम आपको ये नहीं कहेंगे या रसूलुल्लाह कि आप और आपका रब लड़े, हम दाएं बाएं से आपके सपोर्टर हैं, आप हमें जो हुक्म देंगे हम मानेंगे, बस तुम्हारा रब चले जाओ और इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया। मूसा ने कहा, है मेरे परवरदिगार, सवाए मेरी अपनी जान के, मेरे भाई हारून की जान के, कोई मेरे में काबू में नहीं है। अब आप हमारे और इन नाफरमान लोगों के दरमियान अलग अलग फैसला कर दीजिए। ये दो साहिबान कौन थे? हजरत यूशा और हजरत कालिब अलैहिमुस्सलाम, जिन्होंने कहा था ना कि तुम जाओ तो सही, लड़ो तो सही। इन दो का जिक्र, ये दो साहिबान कौन थे? हजरत यूशा और हजरत कालिब अलैहिमुस्सलाम, जो हर मरहले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वफादार रहे, और बाद में अल्लाह ताला ने इनको दोनों को नबूवत से सरफराज फरमाया। इन्होंने अपनी कौम से कहा था, तुम अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ो, अल्लाह ताला का तुम्हारे साथ वादा है कि तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो वो सरजमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई। अल्लाह ने भी कहा कि अब तुम पर 40 साल तक तुम घूमते रहो, तुम्हें वो सरजमीन ही तुम पर हराम कर दी, ये उस दौरान जमीन में भटकते फिरेंगे। तो ए मूसा, यानी फिर क्या हुआ? बनी इसराइल की नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने इनको ये सजा दी, 40 साल तक फलस्तीन में इनका दाखिला बंद कर दिया। अब देखो ये कैसे जोरम जोरी, फलस्तीन में तो अल्लाह ने इनका दाखिला बंद कर दिया था, और आज ये फलस्तीन में जोरम जोरी बैठे हैं, जिद्दी बैठे हैं। ये लोग सहराए सीना के एक मुख्तसर इलाके में भटकते रहे, ना आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था, ना पीछे हटने का रास्ता, ना पीछे मिस्र वापस जाने का रास्ता मिलता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत कालिब अलैहिमुस्सलाम भी इन लोगों के साथ थे, और इनकी बरकत और दुआ से अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें इन पर नाजिल होती रही हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा, अच्छा तो वो सरजमीन में इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई, ये इस दौरान जमीन में भटकते फिरेंगे। तो ए मूसा, अब तुम भी नाफरमान लोगों पर तरस मत खाना, और ए पैगंबर, इनके सामने आदम के दो बेटों का किस्सा बताइए, यानी ठीक ठीक बताइए। अब यहाँ पर इसको भी सुन लें कि हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यके बाद दीगरे सहरा में वफात हो गई। बाद में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने, और शाम का कुछ इलाका उनकी सरकर्दगी में, और कुछ हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में के जमाने में तालूत की सरकर्दगी में फतह हुआ। ठीक है,
لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھہرے، وہ نہیں رہتے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس دوسرے نے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اب سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ قابیل، اور ایک کا نام کیا تھا؟ حابیل۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکی۔ ہر حمل میں ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ یعنی ایک دفعہ کی پریگنینسی سے جو 2 بچے ہوتے تھے نا، لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن جو اس کے بعد پیدا ہوتے تھے تو اس لڑکی سے پہلے والے لڑکے کا اور پہلے والے لڑکے کا اس لڑکی سے جو دوسرے میں پیدا ہوگی دوسرے حمل میں نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن بھائی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، حالانکہ اس وقت کی شریعت میں یہ نکاح جائز نہیں تھا، کیونکہ ماں باپ ایک ہی تھے نا، نسل بڑھانی تھی۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایت میں کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قربانی دینے کا طریقہ کہ کسی پہاڑ پہ یا کسی بڑے سے میدان میں قربانی رکھ دی جاتی تھی، اگر ایک دودھیا روشنی اس کو آ کر جلا دے تو قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسے ہی پڑی رہے تو سمجھو کہ حرام کا مال تھا یا مخلص ہو کے کام نہیں کیا۔ تو حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اسی طرح اس کی قربانی واضح طور پہ قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی وہی پڑی کے پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ لائم بسطتا الیہ یدک، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسطی، میں اپنا ہاتھ تم پر نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ، یعنی اب میں چاہتا ہوں کہ تم گناہ کرو، مجھے مارو اور پھر تم اس گناہ میں پکڑے جاؤ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، یہ تو مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیا کروں؟ تو کیا ہوا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ چنانچہ کیا ہوا کہ حدیث میں ہے کہ یہ بیان ہوا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دی جائیں گے۔ قیامت والے دن جو ظالم ہوگا نا، اس کی تمام نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے سارے گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال دی جائیں گے۔ اسی بات کے لیے حابیل نے کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں بھی مجھے ملے۔ تو یہ چونکہ کسی کے مرنے کا پہلا واقعہ تھا جو قابیل نے دیکھا، اس لیے اسے مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر کسی مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر قابیل کو نہ صرف دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، بلکہ یہ پشیمانی بھی ہوئی، بلکہ یہ شرمندگی بھی ہوئی۔ یہ دیکھ کر بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا؟ قال یا ویلتا، فرمایا کہ میں اتنا عاجز ہو گیا، یعنی اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ کر دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو
اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو. یعنی قتل صرف تب جائز ہے جب تم دیکھو کہ کوئی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، یا تمہیں یا تو کسی کو کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ، یعنی مقتول کی طرف سے جو قاتل ہے اس کو کہا جائے کہ بھئی اس کو بھی قتل کریں، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کریں. تو دو صورتوں میں قتل جائز ہے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان لینے کا، کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو. تو یہ ایک ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کسی نے کسی مظلوم کو قتل کیا تو اس نے کیا کیا، جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اب سوچ لیں اس وقت کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کیسی بنی ہے. اگر آپ اب اپنی امداد بھیجیں، دعا کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، تو یہ آپ نے ان کی جان بچائی. اور جب آپ نے ان کی جان بچائی تو ایسے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہوئے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں. یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. تو یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں، بچے میں ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. یعنی جو لوگ توبہ کر لیں تو اس کو معاف کر دو. ایسی صورت میں یہ جان رکھو اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلے سے کیوں بات کی جا رہی ہے. تو یہ قرآن کے وہ الفاظ یا 9واں رکوع، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. اب سن لیں، اگر ڈاکوؤں نے کسی کو قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے. اور اگر مال لوٹا اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور اگر لوگوں نے صرف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہو، نہ مال لوٹنے کی نوبت آئی ہو نہ کسی کو قتل کرنے کی، تو چوتھی سزا دے دی جائے گی. یعنی پھر چوتھی سزا دی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے. لیکن یہ یعنی ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہے جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے، یعنی وہ توبہ کر لیں تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. وسیلہ سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے. اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. یہاں پر وہ 3 بھائیوں والا قصہ ہے جو میں انشاءاللہ کل آپ کو حدیث پاک ہے اور حدیث پاک ہی کو ڈھونڈ کر پھر انشاءاللہ بتاؤں گی. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی. ان کو دردناک عذاب ہوگا. وہ چاہیں گے کہ اس آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا، ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا. اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہاں پر چور کے میں مرد کا نام پہلے آیا، اور جب زانیہ کی بات آئے گی تو پہلے عورت کا نام آئے گا، کیونکہ عورت ہی زنا پہ زیادہ تر مجبور کرتی ہے. اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو. اللہ سب صاحب اقتدار بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی ہیں. پھر جو شخص اپنے ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کو توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ ہی کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے. اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اچھا جی، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تشریح کے مطابق چور کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے یا صرف یہ بیان فرمایا گیا کہ اس توبہ کا اثر آخرت میں جاری ہوگا، اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا. لیکن یہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہی ہے، معافی نہیں ہے. اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں
वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करें, यानी तुम परेशान ना हो। ये कुफर में जो तेजी दिखा रहे हैं ना, कुफर में आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक तो वो लोग हैं जिन्होंने जुबान से कह दिया कि हम ईमान ले आए हैं, मगर उनके दिल में ईमान नहीं लाए, और दिल से ईमान नहीं लाए। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने खुले बंदो यहूदियत का दीन यानी यहूदियत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। ये लोग झूठी बातें कान लगा लगा कर सुनते हैं, और तुम्हारी बातें इन लोगों की खातिर सुनते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूबों की खबर दूसरे अपने बड़ों को जाकर दें। और जो अल्लाह की किताब के अल्फाज का मौका महज तय हो जाने के बाद भी इनमें तहरीफ करते हैं, यानी तब्दीली कर देते हैं। यहाँ पर किसका जिक्र है सुन लीजिए। यहूदियों ने अपने कुछ झगड़े इस उम्मीद पर आज़म के पास लाने का इरादा किया कि आप इनका फैसला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे। इनमें एक वाक्य तो ये था कि खैबर के 2 शादीशुदा यहूदी मर्द औरत ने जिना कर लिया, जिसकी सजा खुद तौरात में ये मुकर्रर थी कि ऐसे मर्द औरत को संसार कर दिया जाए, यानी इनको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये सजा किसमें थी? तौरात में मौजूद थी। तो ये सजा मौजूदा तौरात में भी अभी भी मौजूद है, लेकिन यहूदियों ने इसको छोड़कर कोड़ों और मुंह काला करने की सजा मुकर्रर कर दी। शायद वो चाहते थे कि इस सजा में भी कमी हो जाए, यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो यूं आए होंगे ना कि इस सजा में भी कमी हो जाए। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में बहुत से अहकाम तौरात के अहकाम से के मुकाबले में बहुत ज्यादा नरम है, चुनाचे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका फैसला करवाते हैं। इन यहूदियों ने सोचा, यानी एक शादीशुदा जानिया और जानी ने, ये अमीर लोग थे जिन्होंने जिना किया था, इसलिए अगर आप से फैसला कराया जाए तो शायद आप कोई नरम फैसला करें और ये मर्द और औरत संसारी की सजा से बच जाए। संसार का मतलब होता है पत्थर मार मार के खत्म कर देना। इस गर्ज के लिए खैबर के यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा में रहने वाले कुछ यहूदियों को, जिनमें से कुछ मुनाफिक भी थे, इन मुजरिमों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, मगर साथ ही उन्हें ये ताकीद कर दी और बता दिया कि अगर आप संसारी के सिवा और कोई फैसला दें तो उसे कबूल कर लेना, और अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजम करने का यानी संसारी का फैसला करें तो कबूल मत करना। चुनाचे ये लोग आपके पास आए, आपको अल्लाह ताला की तरफ से बता दिया गया था कि इसकी सजा संसारी है, जिसे सुनकर वो बौखला गए। आपने उन्हीं से पूछा कि तौरात में इसकी सजा क्या है, बताओ, तुम बताओ तुम्हारी तौरात में क्या है, तुम्हारी किताब में क्या है। शुरू में उन्होंने छुपाने की कोशिश की, मगर आखिर में जब आपने उनके एक बड़े आलिम इब्ने सूरिया को कसम दी, इब्ने सूरिया उनका सबसे बड़ा आलिम था, इब्ने सूरिया को कसम दी, और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले खुद यहूदी आलिम थे, और क्या किया, जब मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस वक्त मदीने में 10 यहूदी आलिम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम मुसलमान हो चुके हैं, अगर बाकी के 9 भी मुसलमान हो जाए तो पूरी रूए जमीन से यहूदियत खत्म हो जाएगी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो पहले खुद यहूदी आलिम थे, इन सब का पोल खोल के रख दिया। तो वो मजबूर हो गया, उसने तौरात की वो आयत पढ़ दी जिसमें जिना की सजा संसारी थी। हो क्या रहा था, इस बदबख्त ने, इब्ने सूरिया ने हाथ रख लिया था, आगे पीछे हाथ रख लिया था, जिसमें और वो सजा बता दी थी कि जो कंवारी लड़की और कंवारे लड़के के लिए 100 कोड़े हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जोर से बोला, कहा, ओ अदू अल्लाह, ओ अल्लाह के दुश्मन, तू आगे पीछे की आयत को छोड़ रहा है, माँ कबल और माँ बात को छोड़कर बीच के काम क्यों बता रहे? ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये पोल खुल गया था उनका सबका। तो फिर उसने तौरात की वो आयत पढ़ दी इब्ने सूरिया ने, जिसमें से जिना की सजा संसारी थी, और ये भी बता दिया कि तौरात का हुक्म तो यही था, मगर हम में से गरीब लोग ये जुर्म करते हैं तो ये सजा उन पर जारी की जाती है, और कोई मालदार या बाइज्जत घराने का आदमी ये जुर्म करता है जिना का, तो उसे कोड़ों वगैरह की सजा दिया करते हैं। फिर सभी के लिए संसारी की सजा को छोड़ दिया गया, यानी फिर उन्होंने आखिर में आकर इतनी सख्त सजा सबके लिए छोड़ दी, यानी बस सिर्फ कोड़ों की सजा रख ली। तो ये ऐसे यहूदी आले यहूद और यहूदी ऐसे बदबख्त हैं, ऐसे तासुब वाले हैं कि, और देखे बर वक्त अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया कि ए मोहम्मद, तुम इनसे पूछो कि इनकी अपनी किताब में कौन सा इनकी अपनी किताब में जो है वो, इनकी अपनी किताब में कौन सा वो इसके मुतालिक हुक्म लिखा हुआ है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हुज्जत नहीं करना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि अब ये अपनी किताब से पढ़ें तो बात ही खत्म हो जाएगी।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ پاک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیے اور اپنے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ پاک جیسے اصحاب کہف والوں کے غم کو دور کر دیا آپ نے، اے اللہ پاک ان کو سلایا اور ظالم بادشاہوں سے بچا لیا. اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے لوگوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، حماس کو، یا اللہ پاک یمن کے حوثیوں کو، یمن والوں کو، لبنان والوں کو، جتنے بھی اس وقت کسی طرح بھی مدد فرما رہے ہیں ان کے مامنین کو اللہ اپنی پناہ خاص عطا فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھانا پانی دانا بھیج دیجئے. اے اللہ پاک ان کی طرف نظر کرم کر لیجئے، اور یقیناً آپ بہت رحیم اور رحمان ہیں. یا اللہ پاک آپ بہت رحیم اور رحمان ہیں. اللہ پاک آپ بہت رحیم اور رحمان ہیں. اے اللہ پاک وہاں سے اچھی خوشخبریاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما دیجئے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ پاک جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہم سے پیار محبت کے ساتھ ہمیں پال رہے تھے، اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک عطا فرمائیے. اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو جن کے زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے ایمان کے ساتھ. اور ہمارے مولانا یعقوب صاحب کے والد کو بھی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، بیمار ہیں وہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اے اللہ پاک ہم نے تجھے پہچانا ہی نہیں، تیرے اصولوں کو پہچانا ہی نہیں. اے اللہ پاک ہم قدم قدم پہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ پاک آپ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا، ہم جھوٹ بولتے رہے. اے اللہ پاک آپ نے ہمیں غیبت سے منع کیا، ہم غیبتیں کرتے رہے، ہم حسد کرتے رہے. اے اللہ پاک ہم روحانی امراض کو، اپنے روحانی امراض کو بڑھاتے چلے گئے. اے اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جسمانی، روحانی اور ذہنی امراض سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ پاک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے ملک کو کوئی بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے، ہمیں بہت بہترین قائد عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے اعمالوں کو مت دیکھیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاک آپ کو آپ کی بزرگی کی قسم، آپ کو آپ کی علو کی قسم، اے اللہ پاک آپ کو آپ کے جلال کی قسم ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک یہ تمام کے تمام حکمران جو بکے ہوئے حکمران ہیں، اللہ پاک ان سے ہماری جان چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمیں جو حکمران دیجئے وہ یا اللہ پاک اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہترین حکمران ہو۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہی سن سکتے ہیں ہماری اس پکار کو، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سے مانگ کر کوئی خاسر نہیں ہوا، کبھی خسارے میں نہیں رہا، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی اس کو۔ اے اللہ پاک عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل اور اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کو، اور ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ڈاکٹر ہمنا، عیشا، فاطمہ، عبداللہ، اور اللہ پاک مجھے، میرے اہل خانہ کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں یا اللہ پاک 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، ہم سب کو مومن بنائیے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو ان کو سونا بنا دیجئے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریاد، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا بھی جنت بنائیے، ان کے لیے آخرت میں بھی وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق اور بیٹی انم، اللہ پاک ان کے لیے برکتوں والا گھر کا بندوبست فرمائیے، وہاں پر ان کو رہنا بسنا، وہاں پر اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا اور پھلتے پھولتے زندگی کو گزارنا، سرسبز و شاداب رکھنا اللہ ان کی قسمت میں ہے، جو ہے ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یا اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ہمارے حضرت جی کو، ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین، ان کے والد محترم، ان کی بہن شازیہ، عائشہ، نازیہ معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل، نرگس باجی، ان سب کے جن کے نام لیے ہیں، ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں ان کو، ان سب کے گھر والوں کو، یا اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نکاح کے جو ہے بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، ان سب کے لیے بہترین در اور بہترین گھر کا فیصلہ فرمائیے، بہترین زوج کا فیصلہ فرمائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینت، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، زینب، منتہا، اے اللہ پاک اپنے بنات سرور، فخر، عبد المتین اور سعدیہ نظام، یا اللہ پاک ان کے لیے بہترین بر اور بہترین در کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنی بھی بچیاں بے نکاحی ہیں، اے اللہ پاک گھروں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کی زندگی میں اپنے گھروں میں بسنا رہنا ان کو نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اذان کا وقت قریب آ رہے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک وہ تمام گناہ جو اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں ہو سکے یا جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہمارے لیے، اللہ اس کی توبہ کی توفیق کا سامان فرمائیے۔ اگر ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہیں تو ہماری توجہ اس طرف کیجیے اور ہمیں ان سے حقوق معاف کروانے کی یا ان کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔